الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ منافقوں کا تذکرہ تھا، اور اب یہاں یہ جو آیتیں ہیں ابھی پڑھی گئیں، ان آیتوں میں ان کی مثال بیان کی گئی کہ دو مثالیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ مثل کی جمع امثال آتی ہے، اور قرآن مجید میں بکثرت امثال کا تذکرہ ہے، قصص کا تذکرہ ہے، اور یہ انسانی ایک مزاج ہے کہ وہ امثال سے، مثالوں سے بعض زیادہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں انسان اپنی زندگی کا ایک سایہ محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے انطباق بہت آسان ہوتا ہے۔ کثرت سے قرآن مجید میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے اور ان کی قوموں کے۔ اسی طرح سے بکثرت امثال کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں گویا سب سے پہلے یہ دو مثالیں ہیں منافقوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ذکر کئی جگہ فرمایا ہے کہ مثالیں اس لیے ہیں تاکہ آدمی غور و فکر کرے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور بھی کئی جگہ تذکرہ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دوسری جگہ یہ امثال کا تذکرہ، اس کے ساتھ تفکر کا تذکرہ، اور ان لوگوں کا تذکرہ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے کچھ ان کو علم دیا ہے، یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہاں پر جو منافقوں کی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، دونوں مثالیں بہت ان پر منطبق ہوتی ہیں، اور اس میں جو منافقین تھے وہ بھی دو طرح کے تھے۔ یہاں جو دو مثالیں بیان کی گئی ہیں اس میں دونوں طرح کے منافقوں کا تذکرہ ہے۔
کچھ منافق تو وہ تھے جو بہت ہی گہرے نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے اور بالکل ایمان کا شمع بھی ان کو حاصل نہیں ہوا تھا. مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے وہ. ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. اسلام کا اظہار کر کے اور اندر داخل ہو کر وہ مارے آستین تھے، یعنی آستین کے سانپ تھے، ڈسنے کی کوشش میں رہتے تھے اور جہاں موقع ملتا تھا کوئی کسر چھوڑتے نہیں تھے. گویا کہ ان کی دشمنی ایسی تھی کہ بڑی حد تک لوگ سمجھتے تھے اس کو، اور ان کا نفاق ایک طرح سے کھلا ہوا تھا. تو ایک قسم تو ایسے منافقوں کی ہے. جو پہلی مثال ہے وہ انہی منافقوں کی ہے جو کھلے ہوئے منافق تھے گویا کی. اور جو دوسری مثال ہے وہ ایسے منافقوں کی ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھاتے تھے ایک قدم پیچھے ہٹاتے تھے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تھالی کے بیگم تھے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. اور وہ دیکھتے تھے کہاں فائدہ ہے، جہاں فائدہ نظر آیا ادھر لپکے، اور جہاں ذرا سا بھی نقصان کا خدشہ ہوا فوراً پلٹے اور دوسری پارٹی میں چلے گئے. یہ ایک مزاج، انسانی مزاج ہے. وہ دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے اور اگر ایمان اندر نہ ہو تو بس وہ اسی چکر میں رہتا ہے. وہ جہاں سے فائدہ محسوس کرتا ہے ادھر آگے بڑھتا ہے. یہی منافقوں کا حال تھا. ان منافقوں کا جو کبھی سوچتے بھی تھے کہ بھئی یہ اسلام ہے، مسلمان ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بہت مواقع ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، وہ فوائد حاصل ہوں گے. لیکن جہاں ان کو کہیں شکست ہوتی تھی، کہیں نقصان ہوتا تھا، پھر پیچھے پلٹتے تھے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں. تو یہ دوسری قسم منافقوں کی تھی. تو پہلے منافق تو وہ تھے جو بہت کھلے ہوئے منافق تھے اور گویا نفاق میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، پوری طرح دشمن تھے. اور دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جیسے آج کل کے بہت سے مسلمان ہوتے ہیں جن کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، تجدد پسند کہا جاتا ہے، یا کچھ بھی کہا جاتا ہے. ان کا بھی حال یہی ہوتا ہے اس دور میں. آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ بس وہ دنیا کے فائدے کے خیال میں رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی جو فائدہ ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ دنیا ہی کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے کہ زندگی کی ضرورت ہے. اس کی تدبیریں ان کے ذہنوں میں نہیں آتی. بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو معاشی خوشحالی کیسے حاصل ہو، دنیا کی ترقی کیسے حاصل ہو، اور ظاہری علوم میں وہ کیسے آگے بڑھ جائیں. اسباب کی حد تک یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، ہمیں اس سے روکا نہیں گیا، لیکن جو ہماری اصل بنیاد ہے، جو ہمارا اصل امتیاز ہے، ہمارے لیے کامیابی کا معیار جس کو قرار دیا گیا ہے، اگر وہ بنیاد ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم کہیں بھی پہنچ جائیں، آسمان کے تارے توڑ لائیں، جا کر چاند پر پہنچ جائیں، اور بھی کہیں کمندے ڈالیں، زمین کی تہوں میں چلے جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. کہنے والے نے جو بات کہی ہے کہ دنیا کی ترقی اس میں ہے کہ وہ آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی اس میں ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں، پیچھے ہٹتے جائیں، پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں تک کہ صحابہ کی صف میں شامل ہو جائیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، اس کی شاہ کلید ہے، وہ اگر ہمارے سامنے ہے اور اس میں ہم قرن اول کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ صحابہ کا ایمان کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، انہوں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک حاصل کی تھی، تو ان کا تو جو درجہ ہے اس درجے کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ ایک ان کا خاص مقام ہے. لیکن ہم کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں. تو وہ ایمان اصل ہے، اس ایمان کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو اس دور میں بھی وہ جو نیم منافقین تھے
उस तरह के लोग पाए जाते हैं बड़ी तादाद में जो अपने को बहुत तालीम याफ्ता समझते हैं, और उनके नज़दीक मुसलमानों की तरक्की का राज सिर्फ इसमें है कि वो साइंस में आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, माशियात और इक़्तिसादियात में वो आगे बढ़ें। वो समझते हैं कि इससे मुसलमान वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पहुँच तो जाएंगे लेकिन मुसलमान ही नहीं रहेंगे तो बचेगा क्या? हमारी जो असल बुनियाद है, जो बेस है, उस पर हमें असल तवज्जो की ज़रूरत होती है। बाकी चीज़ें असबाब के दर्जे में हैं, को इख्तियार करना चाहिए, हमें हुक्म है। लेकिन अगर हमारा जो बेस है, बुनियाद है, वो बुनियाद ही ना रहे तो इमारत कैसे बनेगी? असल तो बुनियाद है। कोई रेत पर इमारत बनाए 100 मंजिल बना दे, कब गिर जाए कुछ पता नहीं। लेकिन अगर वो बुनियाद मजबूत करके चल रहा है तो कितनी ऊंची से ऊंची इमारतें बनाता चला जाए वो इमारतें मजबूत भी होंगी और उसको कोई पाबंदी नहीं है, वो आगे बढ़ सकता है, कितनी आगे बढ़ जाए। अफसोस की बात यह है कि वही जो तरीक़ा मुनाफिकों की एक किस्म का था, कभी इधर और कभी उधर, तकरीबन वही सूरत हाल आज मुसलमानों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की कि उनके अंदर पाई जाती है, जिनका ईमान भी खतरे में, शुकूक व शुबहात में घिरे हुए लोग, उनके सामने तरह तरह के मसाइल हैं और वो सिर्फ हल ये समझते हैं कि मुसलमान दुनिया में आगे बढ़ जाएं, दुनिया की चीज़ें उनको हासिल हो जाएं, और जब दुनिया की चीज़ें उनको मिल जाएंगी तो मंजरनामे पर नजर आएंगे। वो हम कहते हैं मंजरनामे में तो ईसाई भी नजर आते हैं, मंजरनामे पर तो यहूदी भी नजर आते हैं, मंजरनामे पर तो जो इश्तराकी हैं और कम्युनिस्ट किस्म के लोग हैं वो भी नजर आते रहे हैं। तो मंजरनामे पर सामने आना ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मंजरनामे पर आना कोई ख़ास चीज़ नहीं। असल अपनी बुनियाद को बाकी रखना, बुनियाद बाकी रखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए कामयाबी, और अगर बुनियाद नहीं है तो हम कितना ही आगे बढ़ जाएं हमारे लिए भी नाकामी है, और दुनिया के लिए भी हम कोई नमूना पेश नहीं कर सकते। इसलिए कि जो नमूना है वो दूसरी चीज़ से है, नमूना ये ज़ाहिरी उलूम से नहीं है, ये असबाब हैं, इनको अख्तियार किया जाए, ज़रूर किया जाए, लेकिन अपनी असल पर कायम रहना, अपनी बुनियाद पर कायम रहना ये हमारे लिए असल है। इसमें बहुत सी जगहों पर गलतियाँ होती हैं, चाहे वो गलती ये जो दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक है और मादियात उसको आप कह दीजिए एक लफ्ज़ में, चाहे वहाँ ये गलती हो रही है, और कभी कभी ये गलती दीन के नाम पर भी होती है कि आदमी दीन के नाम पर ऐसी चीज़ें अख्तियार कर लेता है कि जो खुद दीन की बुनियादों से हटी हुई होती और धोखा खाता है। बहुत सी चीज़ें हैं तसव्वुफ में, बाज़ जो गलतकार किस्म के लोग हैं उन्होंने बिल्कुल एक नया रंग पैदा कर लिया, बिल्कुल दूसरे रुख की तरफ चले गए। बुनियादों को जब आदमी छोड़ेगा तो फिर इधर जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं, असल बुनियाद है। तो यहाँ जो दूसरे किस्म के मुनाफिकों का तस्करा है, और जाहिर है कि अल्लाह ताला जिन चीज़ों को बयान करता है वो किस्से कहानियाँ नहीं हैं, वो इसलिए बयान फरमाता है कि उनकी रोशनी में हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो हालात हैं उन हालात को उन पर मुंतबिक करने की ज़रूरत है। अगर आदमी ये अमल करता है तो फ़ायदा उठाता है, वरना एक वाक़या पेश आ गया, वाक़या बयान किया जा रहा है कुरान मजीद के अंदर, क्यों बयान किया जा रहा है? इसलिए नहीं बयान किया जा रहा है कि कोई तारीख़ी बात हमें मालूम हो जाए। कुरान मजीद हकीकत में तारीख़ की किताब नहीं है, ये हिदायत की किताब है, और तारीख़ी वाक़यात जो कुछ भी कुरान मजीद के अंदर बयान किए गए वो इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि उनसे सबक लिया जाए और अपनी ज़िंदगी उसके रोशनी में बेहतर बनाने की तरफ ले जाई जाए, उसकी कोशिश की जाए। इसलिए वाक़यात तारीख़ के बयान किए जाते हैं। इसलिए एक बड़ा फ़र्क है, आप देखिएगा कुरान मजीद में और जो दूसरी आसमानी किताबें हैं और समझी जाती हैं, कितना हिस्सा उनका महफूज है कितना नहीं, एक अलग मसला है। लेकिन हमने कुछ मुताला भी किया, जो तौरात है और दूसरी किताबें हैं, इंजील है, ज़बूर में तो सिर्फ दुआएं हैं, उन किताबों में हमने महसूस किया कि तारीख़ की वो बातें बयान की जाती हैं जो निरी तारीख़ी चीज़ें हैं, निरी जोग्राफियाई चीज़ें हैं, जिसका
انسانی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا یہ کہ وہ جس میز پر بیٹھے تھے اس میز کا سائز یہ تھا، اتنی چوڑی تھی اور اتنی لمبی تھی، اب ایک چیز بیان کر دی گئی، اس سے کچھ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایسی کسی بھی چیز کا تذکرہ نہیں جو ہدایت سے خالی ہو، جو نری تاریخی چیز ہو، اس سے کوئی فائدہ انسانوں کو ہونے والا نہیں ہے، انسانوں کو اس سے کوئی ہدایت کا فائدہ ہونے والا نہیں، ایسی چیزوں کا تذکرہ نہیں۔ تو قرآن مجید میں جو تاریخی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ ایک تاریخ کا حصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، وہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ آج ہمیں ان کو اپنے اوپر منطبق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں جو دو مثالیں ہیں، اس میں جو پہلی مثال ہے اس میں فرمایا، اب ہم پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس کی تشریح ہو جائے گی۔ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ سلگائی، پھر جب اس آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ہی گل کر دی اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا جس میں ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس اب وہ لوٹیں گے نہیں۔ یہ جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہ ان منافقوں کی ہے جو آخری حد تک نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے آگ جلائی گئی، آگ سلگائی گئی روشنی کرنے کے لیے، آگ سلگائی ہی اسی لیے جا رہی ہے کہ روشنی ہو۔ تو ظاہر ہے اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور ہدایت روشن فرمائی، اس نور کو روشن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ان کو راستہ ملا، لیکن یہ وہ منافق تھے کہ جب ضرورت پڑی روشنی کی تو انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی گل کر دی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ تکوینی نسبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل ان کی طرف سے شروع ہوا پہلے بنیادی طور پر، کہ انہوں نے اپنے خالص مادی ذہن کی بنیاد پر یہ طے کر لیا کہ ان چیزوں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ بھی ایمان کا اظہار کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ ان کو فوائد حاصل ہوں، دنیا کے فوائد حاصل ہوں۔ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ ہجرت ہوئی اور وہاں پر فتوحات کا سلسلہ ہوا، وہاں مسلمانوں کو ایک قوت و سلطنت حاصل ہوئی، تو محسوس کیا لوگوں نے، بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے کہ اب اگر ہم ان کا ساتھ دے کر نہیں رہیں گے تو ہمیں نقصان ہو۔ تو جو ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی، ڈوبے ہوئے تھے نفاق میں، کہیں سے ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں آتا تھا کہ یہ بات حق ہے، وہ تو پوری طرح سمجھتے تھے کہ یہ سب تماشا ہے، یہ ایک گویا کہ ڈھکوسلا ہے جس کو یہ لے کر آئے ہیں، اس کا کوئی تعلق انسانی ہدایت سے نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اظہار کرتے تھے وہ صرف اس لیے کہ ہم کو فائدہ حاصل، اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے تھے اظہار۔ تو چونکہ ان کے اندر ڈھٹائی تھی، جس کا ذکر ڈھٹائی کا پہلے بھی آیا کہ آدمی کے اندر اگر ڈھٹائی پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے محرومی لکھ دی جاتی، تو چونکہ ان کے اندر ڈھٹائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روشنی ہو گئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی کو دور کر دیا۔ ان کی روشنی جو ان کو روشنی حاصل ہو سکتی تھی وہ روشنی انہوں نے حاصل نہیں کی۔ تو اس کی یہ مثال ہے کہ جیسے کسی نے آگ سلگائی ہو اور جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے روشنی گل کر دی، وہ روشنی ان کے حق میں گل ہو گئی، اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے ہی سے انہوں نے اپنے آنکھوں پر گویا کہ پردے ڈال دیے کہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں، ہمیں غور کرنا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سزا یہ دی کہ کلیتاً گویا کہ ان کے لیے راستوں کو مسدود کر دیا، اللہ نے ان کی روشنی گل کر دی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ تاریکیاں ظاہر ہے ان کی گمراہی ہے، ان کا جو اندھا پن تھا وہ اندھا پن ایسا تھا کہ اس کے نتیجے میں روشنی ہونے کے باوجود ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تو یہ
جو تاریکیاں ان کے لیے تھیں وہ ان کی گمراہی تھی، ان کا کفر تھا، ان کا شرک تھا، ان کی وہ خرافات تھیں جس میں پہلے سے وہ مبتلا تھے، اب ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب حال یہ ہے کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ لوٹیں گے نہیں، اب وہ لوٹیں گے نہیں، کدھر نہیں لوٹیں گے؟ یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف اب نہیں پلٹ سکتے۔ اللہ نے ان کی گویا دلوں پر ایک طرح کی مہر لگا دی۔ منافقوں کی یہ تعداد تھی، یہ قسم تھی منافقوں کی، جو نفاق میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، جنہوں نے گمراہی اپنے لیے طے کر لی تھی، اور یہ طے کر لیا تھا کہ بس ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ اٹھا کے ایک لات مارنی۔ ان منافقوں کا حال یہی تھا کہ خود فائدہ اٹھاتے تھے مسلمانوں سے، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ یہ ان کی مثال یہاں دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری مثال یہ ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ فرمایا کہ ایک دوسری مثال ہے، کچھ منافق ایسے بھی ہیں کہ آسمان سے جیسے موسلا دھار بارش، صیب کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، تیز بارش، آسمان سے بادل سے تیز بارش ہو، سما اصل میں کہتے ہیں بلندی کو، اور یہاں جہاں بارش کا ذکر ظاہر ہے بارش اوپر سے ہی آتی ہے اور بادلوں سے آتی ہے، تو اس کا ترجمہ بادل سے بھی کیا گیا ہے، بلندی بھی کی گئی ہے۔ تو اوپر سے جو بارش آتی ہے وہ بادلوں سے آتی ہے، تو جو اوپر سے تیز بارش ہوتی ہے، بادلوں سے تیز بارش ہوتی ہے، وہ بھی ایک مثال ہے کہ جس میں تاریکی بھی ہے اور کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ رات کی بارش ہے، تاریکیوں پر تاریکیاں، اور بادل گھنگھور گھٹا ہے جس کی خود اپنی جگہ تاریکی، رات کی تاریکی کے ساتھ، تو وہ تاریکیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ چمک بھی ہے، اور وہ ہے کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے، رعد اور برق، کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے آسمان سے، تیز بارش ہو رہی، یہ تو ہدایت کی بارش ہو رہی، لیکن اس ہدایت کی بارش کے ساتھ اللہ نے آزمائشیں رکھی جو مختلف شکلوں میں آزمائشیں، اور اس کو یہاں پر بطور مثال کے بیان فرمایا کہ ظلمات ورعد وبرق، کہ کبھی کبھی لگتا ہے کوئی سجھائی نہیں دیتا، اب کیا ہوگا، ایسے واقعات پیش آئے۔ بعض موقعوں پر آپ دیکھ لیجئے، بدر کے موقع پر کیا ہوا، 313 کے مقابلے میں جب 1000 آ گئے تو ایک ایسا عالم تھا مسلمانوں پر، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا عالم تحیر تھا کہ آپ دعا فرما رہے تھے، چادر مبارک گر جاتی تھی، اور ایک عجیب کیفیت تھی۔ تو یہ بعض مرتبہ یہ احوال ہوئے کہ لگتا تھا آگے راستہ سجائی نہیں دیتا، اور رعد و برق اور کڑک و چمک معلوم ہوتی تھی۔ آزمائش کی مختلف شکلیں تھیں، کہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں، کہیں مدینہ طیبہ پر حملے ہو رہے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی تھیں۔ تو یہ بارش بھی ہے، ایک طرف ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آزمائشیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ وہ ان کا حال ہے کہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں گرج کی وجہ سے، جو گرج ہو رہی ہے مستقل، اس کی وجہ سے، موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ کہیں ہلاکت نہ ہو جائے۔ یہ بھی مثال یہ ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں کہ ہم اس میں پھنس نہ جائیں۔ جیسے وہاں احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی جب چلا لشکر کے ساتھ، تھوڑی دور جانے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا، اس نے محسوس کیا کہ یہاں بھی ہم مارے نہ جائیں کہیں، تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ سارے اسباب اختیار کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں، کبھی ایک قدم آگے بڑھاتے تھے اور کبھی ایک قدم پیچھے ہٹاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو منافق تھے، لیکن اس درجے کے منافق نہیں تھے جو پہلے درجے کے جن کا تذکرہ ہوا کہ وہ بالکل نفاق میں ڈوبے ہوئے لوگ، اور یہ وہ لوگ تھے کہ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے یہ سوچتے تھے کہ چلو انہی کے ساتھ چلو، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے جب کوئی آزمائش آتی تھی، جیسے کوئی کڑک ہے، کوئی چمک ہے، یا ایک دم عالم تحیر ہے، تاریکی سی نظر آ رہی ہے، تو فوراً وہ پیچھے قدم ہٹاتے تھے کہ بھئی یہاں ان کے ساتھ چلنا ٹھیک نہیں۔ یہ ان کا حال تھا۔ اللہ کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، یہ دھوکے میں ہیں کہ اپنا بچاؤ ہم کر لیں گے،
اللہ تعالیٰ تو ان کافروں، انکار کرنے والوں اور باغیوں کو گھیرے میں لے کر رہے گا، اللہ سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا میں سوچتے ہیں ہم بچ جائیں گے، یہاں کے مصائب سے بچ جائیں گے، مسلمان جن دشواریوں میں اور پریشانیوں میں ڈالے جا رہے ہیں اپنے آپ کو ہم بچا لیں گے، بچا لیں یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گھیر کر رہے گا، اور ہو سکتا ہے دنیا ہی میں اس کی سزا ملے، ورنہ آخرت کی سزا تو یقینی۔ تو اس لیے یہ بات فرمائی کہ یہ ان کو ایک دھوکہ ہے کہ اپنا ہم بچاؤ کا سامان کر رہے ہیں، لیکن وہ بچاؤ کا سامان کر نہیں سکتے۔ اور پھر اسی لیے آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب تیز کوئی چمک ہوتی ہے، لگتا ہے وہ جو بجلی کی چمک ہے ان کی آنکھیں اچک لے جائیں گی۔ اس میں بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو شریعت کی روشنی تھی، تیز روشنی، بعض مرتبہ وہ روشنی ایسی ہوتی تھی کہ ان کو کچھ سجھا ہی نہیں دیتا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ شروع سے انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تو جب اچانک تیز روشنی ہو تو آدمی کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ چوندھی آ جاتی ہیں، بالکل اندھیرے میں ہیں، اندھیرے سے ایک دم سے آپ 1000 پاوا کا بلب اس کے آنکھ کے سامنے جلا دیجئے، اس کو کچھ سجھا ہی نہیں دے گا، کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آئے گا۔ وہی حال ان کا تھا کہ ان کے سامنے جب ہدایت کی تیز روشنی آتی تھی تو ان کی آنکھیں گویا چودھیاں جاتی تھی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ذرا روشنی ہوئی تو چلے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی ہوئی تو ٹھہر گئے۔ اس کو بعض حضرات کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو اپنی سہولتیں نظر آتی تھی تو قدم آگے بڑھاتے تھے۔ روشنی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جب ان کو اپنی سہولتیں نظر آتی تھیں، اپنے فوائد نظر آتے تھے، مال غنیمت نظر آتا تھا تو چلنے لگتے تھے کہ ہاں کچھ ملے گا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جہاں پھر ان کو مشکلات نظر آتی تھیں، پریشانیاں نظر آتی تھیں، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آگے جانا مناسب نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کا چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی نگاہوں کو ختم کر دے، اس کی جو افادیت ہے وہ دیکھنے میں کان نظر آئیں، آنکھیں نظر آئیں، لیکن ان کی افادیت ختم ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ قادر اور قدیر کا فرق یہی، قادر عام قدرت رکھنے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا استعمال عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے قدیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ مناسب نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے قدیر کا لفظ استعمال کیا جائے، عبد القدیر نام ہوگا، قدیر نہیں ہوگا، لوگ عبد ہٹا دیتے ہیں، قدیر کہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ قدیر کہتے ہیں پوری قدرت رکھنے والا، اور پوری قدرت رکھنے والی کی جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ دھوکے میں ہیں منافق، کہ دنیا کا نفع صرف ان کے سامنے ہے اور اس نفع کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور جہاں نقصان دیکھتے ہیں قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قدرت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو سوچ رہے ہیں کہ دنیا کا اگر نقصان ہوگا تو ہمیں کیا ملے گا، دنیا کا ظاہری نقصان ابھی نظر آ رہا ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ جو قدرت رکھنے والا ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے، اس کے کیا نتائج نکالے گا، اور پھر آخرت میں اس کے کیا اللہ کی طرف سے انعامات ملنے والے ہیں، اس کا خیال ان کو نہیں ہوتا، اس کو نہیں سوچتے کہ ان کو کیا ملنا ہے۔ حالانکہ اس پر ان کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا کا فائدہ اصل نہیں ہے، یہاں کچھ فائدہ کبھی ہو رہا ہے، کبھی نقصان ہو رہا ہے۔ اصل یہ جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اس ایمان کا اصل فائدہ ہمیں آخرت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور وہی پیش نظر رہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ان منافقوں کے سامنے وہ آخرت کا یقین نہیں ہے جو یقین ہونا چاہیے، وہ تو بس دنیا کے فائدے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، فائدہ دیکھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، نقصان دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اس سے آدمی کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ نقصان اٹھائے گا اور اس کو کبھی ترقی کا راستہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے بعض حضرات یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ جو اعمال کرنے والے حضرات ہیں، جو اور خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی لگا تو کام کیا اور جی نہیں لگا تو پیچھے ہٹ گئے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں جی لگے اس کام میں یا جی نہ لگے، ہمیں ذکر میں حلاوت ملے یا حلاوت نہ ملے، ہمارا مقصود تو اللہ کا دھیان ہے، ہمارا مقصود اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، ہمیں اس میں لگنا ہے، جی لگے تو لگنا ہے، نہ جی لگے تو لگنا ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
उसमें ये है ना अलल मनशति वल मकरही, कि हर हाल में हमें इताअत करनी है। इताअत पर हमने बैअत की हर हाल में, चाहे वो हमारे लिए खुशगवार मौका हो, चाहे वो हमारे लिए नाखुशगवार मौका हो, हमें उसमें जी लगता हो या हमारा जी न लगता हो, हमें इसका मुकल्लफ किया गया कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हमको चलना है। दुनिया का नफा किसी भी हैसियत से होता हो तो चलना है और ना होता हो तो चलना है। नफा ये भी है कि जी लग रहा है तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं मजा आ रहा है तब नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने। जी नहीं लग रहा है तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को देखा, मजा नहीं आता, जी नहीं लगता तो नमाज छोड़ दी, जी नहीं लगता तो जिक्र छोड़ दिया। इससे फिर आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आदमी जो तरक्की करता है वो उस वक्त करता है जब इस्तिकामत पैदा हो। इस्तिकामत सबसे बड़ी चीज है। और इन मुनाफिकों का हाल ये था, जो दूसरे दर्जे के मुनाफिक थे, उनका भी हाल ये था कि एक कदम आगे बढ़ाते थे और एक कदम पीछे हटाते थे। वजह उसकी यही थी कि दुनिया उनके सामने थी। आखिरत की कामयाबी के लिए उन्होंने ईमान नहीं कबूल किया था, उसका इजहार नहीं किया था। उनका ईमान जो था वो सिर्फ ज़ाहिरी था, ज़बानी ईमान था, अंदर वो ईमान नहीं उतरा था। तो इसलिए उनका हाल ये था कि कभी आगे बढ़ते थे कभी पीछे हटते थे। तो दो किस्म के यहाँ मुनाफिक हैं जिनका तस्करा किया गया और उनकी मिसाल दी गई। एक तो किस्म उन लोगों की है जो पूरी तरह निफाक में डूबे हुए थे और अल्लाह ने उनकी रोशनी ऐसी गुल कर दी कि अब वो कभी भी हिदायत पर नहीं आ सकते। और दूसरी किस्म उन लोगों की थी जो बस देखते थे, कदम आगे बढ़ते थे, कदम पीछे हटते थे, दुनिया का फायदा देखते थे, आगे बढ़ते थे, वरना फिर पीछे हटने लगते थे। ये भी मुनाफिक थे। और जाहिर है कि क्योंकि उनके पेश नज़र भी आखिरत की जज़ा और सज़ा नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, बल्कि दुनिया के ख्याल से वो आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे हटते हैं, तो ये भी मुनाफिक हैं और अल्लाह ताला उनका भी ईमान कबूल नहीं फरमाएगा। और ये मुनाफिक बहरहाल मुनाफिक हैं और उनके बारे में कुरान मजीद में कहा गया कि वो दोज़ख के आखिरी दर्जे में, पल्ले दर्जे में होंगे। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। हमें जो सोचना है अपने बारे में वो ये सोचना है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, कहीं ना कहीं हम पर उसका अक्स तो नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हम वो तरीका तो नहीं अख्तियार कर रहे हैं कि दुनिया के फवायद हमारे सामने हो तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह, क्या कहने ईमान के, हम मुसलमान हैं और बड़े पुख्ता मुसलमान हैं और उसका मुजाहरा भी करते हैं, और जहाँ देखा कि नुकसान हो रहा है तो पीछे हट गए। ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुनाफिकों का शेवा। हमें तो हर हाल में ईमान पर और अपनी बुनियादों पर जमना है, चाहे जाहिरी हमें फायदा नजर आए दुनिया में और चाहे हमको जाहिरी फायदा नजर ना आए, हमें हुकूमत मिले ना मिले, ताकत मिले ना मिले, दुनिया की तरक्कियां मिले ना मिले, दुनिया की इज्जत मिले ना मिले, असल हमारे लिए कामयाबी की जो बुनियाद है वो ईमान की मजबूती, अल्लाह पर यकीन, आखिरत के वादों पर यकीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और आपकी तालीमात पर पूरा यकीन और उस पर अमल, ये ईमान वालों का तरीका है। वो तरीका मुनाफिकों का है कि आदमी दुनिया का फायदा देखकर आगे बढ़ता है और फायदा देखकर पीछे हटता है। अमली तौर पर भी अगर ये बातें हमारे अंदर हैं तो हमारा ईमान खतरे में। उसकी एक मिसाल छोटी सी मैं आज करता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ कि हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, ऐसी जगह तालीम दे रहे हैं जहाँ उनका ईमान जा रहा है, लेकिन दुनिया का फायदा हमारे सामने कि वो कलेक्टर बन जाएंगे, वो डीएम बन जाएंगे, वो बड़े ओहदे पर फायद हो जाएंगे और फिर उससे बड़ा काम होगा। अरे क्या काम होगा जब बुनियाद ही नहीं बचेगी। असल हमारे लिए जो चीज है अगर वो हमारे सामने नहीं है और दुनिया को सामने रखकर अपना सारा काम हम कर रहे हैं तो फिर हम पर गोया मुनाफिकों का अक्स है कि हम दुनिया देखकर आगे बढ़ते हैं और जहां देखते हैं कि दुनिया का नुकसान हो रहा है तो हम पीछे हट जाते हैं। गोया हमारे लिए बुनियाद ईमान नहीं है, बल्कि हमारे लिए बुनियाद दुनिया की इज्जत है, दुनिया की तरक्की है। और आज दुनिया में मुसलमानों का हाल यही है तकरीबन। आप गौर कीजिए, पूरी दुनिया में फिरिए तो मुसलमान ज्यादातर वो चीजें अख्तियार करते हैं जहां उनको दुनिया की इज्जत और दौलत नजर आती है और उसके साथ हाँ ईमान भी मिल जाए, ईमान भी बाकी रहे, होना चाहिए, यानी गोया ईमान ज़िम्नी है और दुनिया असल है। ये मुनाफिकों का वतीरा था। हमारा वतीरा क्या है? हमारे लिए असल ईमान है, बाकी चीजें ज़िम्नी है, हम उसकी नफी नहीं करते। आप जरूर आगे बढ़िए, आप आसमानों पे जाइए, लेकिन अपने ईमान को सलामत रख कर जाइए। अगर ईमान आपका सलामत नहीं है और आपको ईमान की फिक्र नहीं है और दुनिया की इज्जत और दौलत और दुनिया की ख्वाहिशात की फिक्र में आप दीवाने हो रहे हैं, तो याद रखिए कि फिर आपके बारे में, हमारे बारे में खतरे की चीज है कि हम मुसलमान हैं भी या नहीं, हमारे अंदर वो ईमान है या हम मुनाफिकों की सफ में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो आयतें हमारे सामने हैं ये हमें सबक देती हैं। अपनी जिंदगी का हमें जायजा लेने की जरूरत है। और आज के इस मादी दौर में और साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, जिसमें सब कुछ समझा जाता है कि बस इल्म है, बात बार बार कही जाती है, मुसलमान क्यों पीछे हैं?
اس لیے کہ وہ علم میں پیچھے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں مسلمان اس لیے پیچھے ہیں کہ وہ ایمان میں پیچھے ہیں، وہ اخلاق میں پیچھے ہیں، وہ ایمانی تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر وہ ایمانی تقاضوں کو سمجھتے اور ایمان و اخلاق ان کے اندر ہوتا تو کیا وہ پیچھے ہو سکتے تھے؟ آپ کے سامنے نمونے حضرات صحابہ کے ہیں، کون سا ان کے پاس علم تھا اور کون سی ان کے پاس دولت و ثروت تھی، اور معاش میں وہ بہت آخری درجے پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے انہی صحابہ کو کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، اللہ نے یہ صفت کہاں سے پیدا کی ان کے اندر؟ کیا ان کے پاس بڑا علم آ گیا تھا، بڑی دولت آ گئی تھی؟ اللہ نے جو ایمان ان کو عطا فرمایا، اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچا دیا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں جو سبق دیتی ہیں، کسی منافقوں کا تذکرہ نہیں ہے تنہا کہ آپ نے تذکرہ سن لیا، یہ حقیقت میں ہماری تصویر ہمیں دکھائی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس پلے میں ہیں اور کس جگہ پر اپنے آپ کو ہم نے کھڑا کیا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے راستوں کو کھوٹا کرنا شروع کیا کہ اپنی حقیقت کو ہم نے بلا دیا۔ ایمان ہمارے لیے اصل ہے۔ ایمان جہاں ہمارا مضبوط ہوگا اور صحابہ والا ایمان کسی حد تک ملے گا، اور پھر اخلاق کے وہ جو اس کی بنیادیں اور بلندیاں اس کے ساتھ اللہ نے جو دی تھی ان کو ہم حاصل کریں گے۔ یہ ہمارے لیے ترقی کا سب سے بنیادی اور اہم راستہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگر ہم نے اختیار کیا اور دنیا میں مسلمان اس کے پیچھے گئے تو اللہ پھر مسلمانوں کو وہی عروج عطا فرمائے گا جو عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرن اول میں ان کو دیا، اور ابتدائی صدیوں میں 600-700 سال تک اللہ نے دنیا میں ان کو طاقت و حکومت بھی دی۔ مگر آپ یاد رکھیے کہ یہ سب اسباب کے درجے میں ہے، اصل ہمارے لیے ایمان۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔